بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، فضیلت شیخ محمد مکی الحجازی صاحب المعروف مکی صاحب کا بیان منہاج مسلم مکمل بیان، جو کہ 19 حصوں پر مشتمل ہے، اسلامی طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاہد کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ باغ علم کھلا ہے تیرے سامنے، کچھ تو بھی پھول توڑ لے اپنی پسند کے، سماعت فرمائیں۔ بیان سننے کے لیے یوٹیوب پر فیصلہ وان مانسرا سرچ کریں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان ہے، اور جس نے جس انداز میں جانچا ہے نا، اس کو اسلام کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانا پڑا ہے۔ تو بہرحال 313 رسول ہیں، پھر ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان ان 300 سے بھی زیادہ ہے، 313۔ اور ان سب کے اعلیٰ، سب کے امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین جو ہیں، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان یہ ہوگا، عقیدہ یہ ہوگا کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے جن سے بشر ہیں۔ اللہ نے مخلوق جو ہے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ 3 مخلوقات اللہ نے پیدا کی، باقی تو ایسے مخلوقات ہیں نا جن کا شریعت سے تعلق ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں، ان سے تو بحث کی ہمیں ضرورت نہیں، جیسے حشرات الارض ہے۔ اس طرح تو اگر ہم دیکھیں تو صرف بحری مخلوق جو سمندروں میں پیدا ہوتی ہے، لا تعد ولا تحصى، ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بری مخلوقات کتنی ہیں، لا تعد ولا تحصى، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو بڑی اعظم عظیم مخلوقات ہیں وہ 3، ایک تو ملائکہ ہے، وہ سکان السماء ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں رکھا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور دوسری جنس کیا ہے؟ بشر ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، یعنی یہ معنی نہیں کہ صرف مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، ورنہ اس کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اجزاء ناریہ بھی ہیں، عناصر اربع بھی ہیں، لیکن چونکہ جزو اعظم جو ہے وہی شمار ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں آتا ہے خلقہ من تراب، اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آتا ہے خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، تو صلصال کہتے ہیں بجنے والی مٹی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے خلقنا الانسان من حمأ مسنون۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جس ابلیس نے جب انکار کیا تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے من طین لازب، یعنی چکنی مٹی سے۔ تو اصل معنی یہی ہے کہ پہلے تو وہ خالی مٹی تھی، جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو اس کو باجون بنا، پھر اس میں چکناہٹ پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی، خشک ہونے کے بعد وہ پک گئی، پھر اس سے آواز پیدا ہوئی۔ تو یہ اسی کے مراحل ہیں۔ تو اب پانی ڈلے گا تو یہ مراحل سارے طے ہوں گے۔ تو بہرحال جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ کے بھی اس خالص شعلے سے، اس شعلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ 3 مخلوقات ہو گئی، ایک نوری ہو گئی، ایک ناری ہو گئی، اور ایک خاکی ہو گئی۔ اب جہاں تک نوری مخلوق کا تعلق ہے وہ تو مکلف ہی نہیں، ان کو تو اللہ نے کسی شریعت کا پابند کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وہ قوا ہی نہیں دیے۔ وہ تو گناہ کرنے سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، قوات حیوانیہ سے پاک ہیں، قوات شہوانیہ سے پاک ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں مشغول ہے، یا پھر اللہ نے جو احکام ان کے ذمہ لگائے وہ تعمیل ہے، ورنہ ان کا وظیفہ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑے ہوئے یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں یا قعود میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول نہ ہو، یعنی ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ اتنے اللہ کی مخلوق ہے آسمانوں میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا جو لشکر ہے اور تیرے اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں کہ کتنی ہے، اس کا عدد کتنی ہے۔ تو یہ تو آسمانی مخلوق ہے، ان کو شریعت کا پابندی نہیں ہے۔
اچھا، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیں گے تعمیل کریں۔ اب اللہ نے ان کے لیے وما منا الا لہ مقام معلوم، ان کا ہر کسی کا ایک مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب کے جو سردار ہیں وہ 4 فرشتے، تمام ملائکہ کے جو سردار ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور یہ 4 سب کے سردار۔ پھر اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب جیسے بعض ملائکہ جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے لکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک یہ داہنی جانب ہے اور ایک بائیں جانب، اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جو ساری دنیا میں سیاحین فی الارض پھر رہے ہیں، اور جہاں کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ وہ ہیں جو شام تک ہمارے جو نام اعمال ساری رات ہم کریں گے، صبح کی نماز کے لے کے آسمانوں پہ چلے جائیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ ہیں جن کے دل میں قبض ارواح ہے، ان کا سردار تو ملک الموت ہے، لیکن اس کے نیچے تو اللہ عالم کتنی ملائکہ ہیں، ان کی کیا تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ تو اب ان کا تو ایک ہی مقام ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے، جو ڈپٹی ہے وہ ڈپٹی ہے، بس اس کے سوا ہوگا دوسرا۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی کبھی تو تم بڑی دیر کر دیتے، وحی لانے میں اور قرآن شریف لانے میں، اللہ کے احکام لانے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا تمہارا انتظار ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا اشفق الیک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، آپ کو تو وحی کا انتظار ہوگا، مجھے تو آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے کہ میں حضور کی زیارت تو کر لوں گا نا اس بہانے سے، لیکن یا رسول اللہ ہم تو حرکت نہیں کر سکتے، ہم تو آسمانوں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے، ہم اپنی طرف سے کیسے آ سکتے ہیں کہ جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں چلے جائیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو لہٰذا مخلوق نوری کو تو آپ ایک طرف کر دیں، ان کے لیے تو شریعت کی ضروری ہوتا ہے، فرما بردار عباد المکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب باقی بچ گئی 2 مخلوقیں، ایک ہیں جن اور ایک ہیں انسان۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے زمین میں جنات کو آباد کیا گیا، سب سے پہلے جو زمین کی آبادی تھی نا اس میں جن تھے۔ اچھا وہ جب بڑھ گئے، تولد ہوا، تناسل ہوا، ذریات ان کی بڑھ گئی، تو آبادیاں جہاں جہاں بڑھتی گئیں تو پھر شرارتیں تو ہوتی جاتی ہیں، قدرتی بات ہے، پھر اللہ معاف کرے پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں، پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ اب مثلا یہی ملک تھے ماشاءاللہ، کتنا سکون، کتنا طمانینت، کتنا آرام، کتنا راحت کہ ایک بندہ یعنی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے یہاں پڑھتے تھے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ عصر سے مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے تمام بازاریں، تھوڑی سی تو بازاریں تھی، بازاریں کتنی تھی، ایک صفا مروہ جو ہے جہاں صفا مروہ دوڑتے ہیں، سب سے بڑی بازار مکے کی ہے، دونوں طرف سے بازار ہے اور درمیان میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ اچھا ابھی ہمیں یاد ہے کہ جب وہ جناب کوئی سودا بھی خرید لیا، صفا بھی دوڑ رہے ہیں، شربت تھک گئے شربت بھی پی لی جا کے، اور کوئی پیپسی بھی لے لی، کھڑے ہو کے پی لی، پھر دوڑ رہے ہیں۔ تو چونکہ بازار کا ایک منظر تھا، دونوں طرف دکانیں تھیں، اسی طرح 1-2 بازاریں اور تھی، ورنہ تو کوئی بازار ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ساری دنیا جو مکے کے اہل مکہ تھے تو وہ جناب ٹھیک 1 گھنٹہ مغرب سے پہلے تمام دکانیں بند اور سب حرم میں، بڑا ہے چھوٹا ہے تاجر ہے دکاندار ہے، سارے اللہ کے حرم میں آ جاتے اور حرم میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور نماز کے بعد پھر ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی عالم کے حلقے میں بیٹھا ہے، جس سے محبت ہے اس کے درس میں بیٹھے ہیں، وہاں جا کے انہیں درس سننا ہے۔ اور کم از کم ماشاءاللہ کم از کم 70 حلقہ ہوتا تھا صرف حرم میں، جو ہم نے بچپن میں دیکھا، 70 جگہ درس ہو رہا ہے، اور چوٹی کے علماء ایک سے ایک بڑا عالم محدث مفسر اور اتنے بڑے بڑے لوگ جن کی زیارت اور جن کی صحبت اور جن کے درس میں بیٹھ کے نور ایمان حاصل ہو، تو ان سے سارے درس لیتے۔ درس لینے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہر آدمی جاتا اور راستے میں سے کچھ زیتون لے لیا اور کچھ چیز جسے یہ جبنہ کہتے ہیں، کچھ جبن لے لیا، اور کچھ وہ علاوہ عریسہ یا تہینہ یہ لے لیا، اور سبولی یا گول قسم کی سفید روٹی جو ہے یہ لے لی، بس یہ رات کا کھانا لے کے چل گئے، اور صبح کی نماز پھر حرم میں، اور اشراق تک حرم میں پھر درس میں ہے ہر آدمی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ ان پرانے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر کتنا اللہ نے علم کے معلومات رکھے ہوئے۔ لیکن جب جناب آبادیاں بڑھتی گئیں اور ہم باہر کے لوگ آتے گئے، ہم کہتے تو ہے نا کہ یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے۔
اسی لیے اب تو ان کے یہاں مثل بن گئی ہے کہ ہندی سندھی سادات مکہ. وہ کہتے ہیں کوئی ہند سے آیا کوئی سندھ سے آیا مکے کے سردار بن گئے ہم تو پیچھے رہے. اصل سادات مکہ تو یہ ہو گیا. اب بھی آپ پورے نظر دوڑائیں پورے ایسے بورڈوں پر آپ کو ایک مکے والا نظر نہیں آئے گا. سب کسی کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ, کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی ملک کا ہوگا. جو خالص مکی ہے نا وہ آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے. شرط لگا لیں میرے ساتھ کل پورے مکے میں ایک سرے سے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے سرے تک کاروبار دیکھتے جاتے ہیں کہ کاروبار ان میں اہل مکہ کا ہو. اور مدینہ منورہ میں جب اللہ آپ کو لے جائے دیکھیں وہ سب لوگ جو تھے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ شریف لوگ نے کہا بھی ہم تو نہیں تقابل کر, ہم تو جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم تو اس طرح کی بے شرا نہیں کر سکتے, ہم تو اس طرح کا لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم تو یہ باتیں کر نہیں سکتے. اور جو سیدھے راستے پہ چلنے والا اس کا تو آج کل مقام ہے ہی نہیں, اس لیے وہ بیچارے آرام سے پیچھے آتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جو ہے جو اب بھی اصل عرب ہے یقین کریں کہ ہم اس کے یعنی ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ جو ہم بگڑے بگڑے لوگ ہیں وہ ہیں جو ہم ایک نسل دو نسل سے آئے ان کا دماغ خراب ہوا, ہمارا واسطہ ان سے بڑھتا ہے اور انہی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی عرب برے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. عرب کی محبت تو ایمان کی علامت ہے. اللہ نے قرآن عربی لغت میں بھیجا, اللہ نے اپنے انبیاء کو مادن عرب میں بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سرکار محمد مصطفیٰ کو عرب میں بھیجا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تمام سرزمین جو ہے حجاز سے لے کر شام تک یہ مادن الانبیاء والمرسلین ہے علیہم الصلوات والتسلیم. آپ مسجد اقصی دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, آپ اگر مسجد قباء دیکھیں گے تو ادھر ملے گی, آپ مسجد رسول دیکھیں گے تو ادھر ملے گی, آپ مسجد الحرام دیکھیں گے تو ادھر ملے گی, مشاعر مقدسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, مسجد اقصی دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, طور سینہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, اور انبیاء کے مراکز ولادت دیکھیں گے تو ادھر ملے گے. آپ دیکھیں نا باقی پوری دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ہے جہاں کوئی ایک نبی پیدا ہوا. اللہ جانتے تھے نا کہ جو لوگ پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں اگر میں نے یہاں نبی پیدا کیا تو پھر میرا کام تو چھٹی ہو گیا. اللہ نے اپنے پیغمبر اس زمین میں بھیجے ہیں کہ ماننے پہ آئے تو صدیق بن کے دکھایا ہے اور نہیں ماننے پہ آئے تو کھلے ابو جہل. اور درمیان میں لگی لپٹی ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے ملکوں کی عادت ہے نا کہ دونوں کو راضی رکھو, دونوں کو راضی رکھو, دل میں بغض ہو لیکن سر اور جب جائے یار بڑا حرامی ہے کیا کریں کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری فطرت بن گئی. اس لیے اللہ نے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیجے پیغمبر. اللہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک میں ہم بھیجیں گے تو جو قوم سانپ کو خدا بنا لیتی ہے, جو قوم گاؤں کو گاؤں ماتا بنا لیتی ہے, جو قوم ادھر ملے گی, آپ مسجد الحرام دیکھیں گے تو ادھر ملے گی, مشاعر مقدسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, مسجد اقصی دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, طور سینہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا, اور انبیاء کے مراکز ولادت دیکھیں گے تو ادھر ملیں گے. آپ دیکھیں نا باقی پوری دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ہے جہاں کوئی ایک نبی پیدا ہوا. اللہ جانتے تھے نا کہ جو لوگ پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں اگر میں نے یہاں نبی پیدا کیا تو پھر میرا کام تو چھٹی ہو گیا. اللہ نے اپنے پیغمبر اس زمین میں بھیجے ہیں کہ ماننے پہ آئے تو صدیق بن کے دکھایا ہے اور نہیں ماننے پہ آئے تو کھلے ابو جہل. اور درمیان میں لگی لپٹی ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے ملکوں کی عادت ہے نا کہ دونوں کو راضی رکھو, دونوں کو راضی رکھو, دل میں بغض ہو لیکن سر اور جب جائے یار بڑا حرامی ہے کیا کریں کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری فطرت بن گئی. اس لیے اللہ نے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیجے پیغمبر. اللہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک میں ہم بھیجیں گے تو جو قوم سانپ کو خدا بنا لیتی ہے, جو قوم گاؤں کو گاؤں ماتا بنا لیتی ہے, جو قوم اگر چاہے تو بغیر اینٹی سیپٹک ادویہ کی اپنا پیشاب پینا شروع کر دیتی ہے, یہاں اگر میں نے پیغمبر بھیج دیے تو پھر اس کو یہ پتہ نہیں اس خدا بنا لیں گے, خدا کا کام تو چھٹی ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں خاصیتیں ہیں اس میں. تو اب آپ دیکھیں ہیں کہ سب سے پہلے جن آباد ہوئے, جب زیادہ ہوئے جھگڑے شروع کر دی, فساد شروع ہو گیا. اب جب کثرت ہوگی تو فساد تو ہوگا. اب جناب لڑائی بھیڑائی اور جھگڑے, اور اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے ان کو ٹھیک کرو. فرشتے اترے, انہوں نے جناب جنات کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا. اب جناب وہ بھاگے, کوئی بحیرہ اور کوئی جزیروں میں اور کوئی کہیں اور چھپ گئے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آپ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں, سمجھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جس کو ہر آدمی اپنی زبان پہ, جی آدم علیہ السلام, اور جی اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا, اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ ہے. وہ بھی اللہ کا بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے.
خلیفہ تو اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہو. خدا چلا گیا آدم بعد میں آیا ایسے خلیفہ ہے. اللہ کے بندے اللہ کی ذات تو سب کی خلیفہ ہو سکتی ہے کہ انت صاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، کیونکہ اول بھی اللہ کی ذات ہے اور آخر بھی اللہ کی ذات ہے. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک چلے گئے تو ان کے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہو. مانا یہ ہے خلیفہ کا کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلی جو قومیں ہم نے دنیا میں آباد کی تھیں ان کے بعد چونکہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں تو آپ خلیفہ ہیں، ان کے بعد جانے والے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پھر تمہاری اولاد میں آگے قیامت تک ہم جو نسل رکھیں گے وہ تمہاری اولاد کی ہوگی. جعلناکم خلائف فی الارض، پھر وہ ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے چلے جائیں گے. ایک آئے گا پھر دوسرا، جیسے رات اور دن جو ہیں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، کہ دن اور رات کو اللہ نے خلیفہ بنایا. کیا بنا؟ دن گیا رات آ گئی، رات گئی دن آ گیا. تو خلیفہ کا معنی یہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنا کے بھیجا. تو اب جناب یہ سمجھیں کہ باقی رہ گئی دو مخلوق، جن اور انسان. تو اب جنوں میں تو افضل انسان ہے، تو اب اللہ نے جو نبی بھیجنے ہیں تو کس سے بھیجے؟ فرشتوں کو تو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اچھا جنات جو ہیں وہ اتنی اعلیٰ نسب والی قوم نہیں، تو اب باقی قوم کون سی بچی؟ صرف آدم علیہ السلام اور ولد آدم. اللہ نے اسی سے زمین کو آباد کیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً 10 صدیوں تک کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف حضرت آدم علیہ السلام. اچھا اسی طرح خدا کی شان ابھی آپ دیکھ لیں کہ اب آپ 1423 میں جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پوری 10 صدیاں جو ہیں اس میں کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پٹمل نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی 4 مسجدیں نہیں بنی. کسی مسئلے پہ جھگڑا آپ مجھے ایک کتاب دکھا دیں کسی 10ویں صدی تک ایک کتاب مجھے دکھا دیں آپ جس میں کوئی جھگڑا، کہ جیسے آج کل جھگڑے ہیں نبی فاتحہ پہ جھگڑا، امین پہ جھگڑا، رفع دین پہ جھگڑا، اور جناب ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا، اور غسل پہ جھگڑا، وطر پہ جھگڑا، تراویح پہ جھگڑا. اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آخر سرکار دو عالم کے بعد خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اب میں مجتہدین، اب میں محدثین، یہ سارے جھگڑے تو آئے نہیں، مسئلہ موجود رہا اختلاف کا. بعض صحابہ اس کے قائل تھے، بعض اس کے قائل تھے، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب جیسے دیکھیں کہ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مسئلہ ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں حضور پاک نے اللہ کی زیارت فرمائی ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے. اختلاف تو موجود ہے، مسائل مسئلہ دونوں طرف صحابہ میں موجود ہے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے خلاف کتاب لکھی ہو، فتویٰ دیا ہو، اور کسی نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں مانتا ہے، وہ تو بالکل حضور کی شان کی کمی کر رہا ہے. تو ایسے سارے جھگڑے جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی 10 صدی تک کوئی جھگڑا نہیں. 10 صدی کے بعد جناب اب جھگڑے شروع ہوئے، اختلافات شروع ہوئے، باتیں شروع ہوئیں، قتل شروع ہوئے، فساد شروع ہوئے. پھر اللہ نے سب سے پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام شریعت لے کے آئے ہیں. تو اب بہرحال یہ میری ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار دو عالم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک ہمیں یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ یہ تمام کے تمام بشر ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اعلیٰ و برتر انبیاء ہیں، انبیاء سے اعلیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسولوں سے اعلیٰ اولو العزم من الرسل ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں. تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ محمد الرسول اللہ شاید بشر نہیں نور ہے، تو اب تشکیک آ گئی تو ایمان دوبارہ ختم ہو گیا. ہم تو شک میں پڑ گئے، پھر ایمان تو یقین کا نام ہے، تو ہمارا تو اسی وقت ایمان ختم ہو گیا. لوگ تو اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں. اچھا اب جناب بات سنیں، میں نے جو صاحب کا درس میں کی تھی، تو انشاءاللہ اللہ کرے وہ بات آپ کو یاد آ جائے. اصل میں بات یہ کہ عقیدے کی باتوں میں تو کڑواہٹ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اسی لیے تو لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جھگڑتے تھے نا.
باقی تو چلو کوئی تاریخی واقعہ ہو تو کوئی دلچسپی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں آ گئی، لیکن عقیدے میں تو لازمی بات ہے کہ سختی ہو۔ اب جناب سنیں کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ بشر ہیں، سید البشر۔ اب جناب یہ سمجھیں، ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ چلو اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں جناب حضور بشر نہیں، کیا ہے؟ نور۔ تو اب یہ اچھا وہ تو سمجھے گا نا کہ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں نا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نور کہنے والے جو ہیں ہم حضور کی شان بڑھا رہے ہیں، بشر کہنے والے حضور کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کمال ہے جی، ہم بھی بشر اور تم بھی بشر، نبی بھی بشر، لاہور وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حال ہے نا، یہی تو گستاخی ہے کہ کمال ہے جی ہم جیسے گناہگار بھی بشر ہوں اور نبی پاک بھی بشر ہوں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم بشریت کا انکار کر دیں تو پھر آپ کے والد محمد ابن عبداللہ کا اقرار کیسے کریں؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں، والدہ بی بی آمنہ ہیں، دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ ہیں، تو جب حضور بشر ہی نہیں تو یہ تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تو مسئلہ ہے کہ مسئلہ ولادت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا اگر ہم کہیں کہ حضور بشر نہیں تو پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح کس کا ہوا؟ نور کا نکاح ہوا۔ بی بی عائشہ، سیدہ خدیجہ، ازواج مطہرات۔ اچھا پھر حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، تو اگر حضور کی ذات مبارک بشر ہی نہ ہو تو پھر یہ ساری نسبت ہم کدھر کریں گے؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ایمان بچتا بھی ہے کہ ایمان بھی امان اللہ ہو جاتا ہے، یعنی ولادت کا انکار۔ اچھا جی بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، نور بھی دودھ پیتا ہے کیا؟ کوئی مولوی اکٹھے ہو کے ہمیں دکھائے کہ جبریل علیہ السلام فلاں گھر میں آئے دودھ پیتے تھے۔ ٹھنڈے دل سے جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو نہیں نا کہ صرف باتیں کہہ دی جائیں، بات کی اندر کوئی وزن تو ہو نا۔ یہ معنی تو نہیں نا کہ جی جو عقیدت میں کہہ دوں، یہ معنی نہیں عقیدت کا کہ آپ نعوذ باللہ ولی کو نبی بنا دیں اور نبی کو خدا بنا دیں، یا یہ بھی تو پھر ایک محبت کا رنگ ہے نا، جو کہتے ہیں جی جو درجہ روافض کہتے ہیں کہ درجہ ولایت جو ہے نا جی اور درجہ امامت جو ہے تو نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو امام ہے اور درجہ امامت جو ہے وہ نبی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہ تو مانا نہ ہوا کہ جو جس کی مرضی ہے جو ہے وہ کہتا چلا جائے۔ تو اگر ہم حضور کی بشریت کا انکار کریں گے، یاد رکھو تو ولادت کا انکار ہوگا، رضاعت کا انکار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سارے واقعات کا انکار ہوگا، حضور کا شباب، حضور کے نکاح، حضور کی شادی مبارک، حضور کی اولاد، حضور کی بنات، حضور کے ازواج مطہرات، اس ساری شریعت کا ہم انکار کرتے، یہی تعریف ہے۔ باقی یہ کہنا جی کہ چونکہ ہم بھی بشر اور حضور بھی بشر، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو نا اللہ کی شان ہے، ایک پتھر ہے جو مسجد میں لگا ہے، ایک پتھر ہے جو سڑک پہ لگا ہے، اور ایک پتھر ہے جو کعبے میں لگا ہے، تو وہ بھی پتھر۔ اب جنس کا تو انکار نہیں کر سکتے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں تو بشر، جیسے یاقوت ہے تو پتھر، جتنے وجوہرات ہیں کیا پتھر ہیں۔ لیکن جناب اب ایک یاقوت جو ہے وہ تو بلکہ ایک لطیفہ ہے، ہمارے وہ ایک دوست ہیں اپنا تو منصور صاحب، بہت ماشاءاللہ، تو ان کا اصل کاروبار جو تھا نا جی وہ یہ ہے پتھروں کا۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی، ڈپلومے حاصل کیے، اور حکومت پاکستان کے جو اس قسم کے محکمے ہوتے ہیں اس میں رہے کافی عرصہ۔ اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے تو ہیرے کے ہیرے، میں نے اس کو ہمیشہ کہا، تو اب ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت شیخ ظفر علی خان مرحمتنا سلمہ اللہ، اس میں کراچی میں، تو اب ان کے وہ یعنی شاگرد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ آدمی پتھروں میں سے ہیرا ڈھونڈ نکالتا تھا نا، اسی طرح انسانوں میں بھی اس نے ایک ہیرا ڈھونڈ لیا نا، آپ کی صحبت حاصل ہو گئی اس کو، اب وہ خود بھی عالم ہے ماشاءاللہ۔
ابھی یعنی وہ خود بھی عالم ہے ماشاء اللہ، بڑا سنجیدہ سمجھدار عالم، ذہین عالم، کیونکہ استاد جو اچھے ملے، جب استاد اچھے ملیں گے تو شاگرد تو پھر موتی پیدا ہوں گے. تو اس سے ایسے بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ بھی دیکھیں قرآن میں تو ہیرے کا ذکر ہے نہیں، الباس کا تو کہیں ذکر نہیں آیا قرآن میں. کأنہن الیاقوت والمرجان، البتہ یاقوت و مرجان کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح لؤلؤ کا ذکر آیا ہے. تو لیکن اب آپ کے ہاں قیمتی تو یار وہ الباس ہوتا ہے، اور قرآن نے یاقوت کا ذکر کیا ہے. عجیب بات ہے، جو بڑی قیمتی چیز تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا قرآن پاک میں. تو اس نے کہا نہیں مکی صاحب، جو کہ آپ ان کو نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ یاقوت کی دلالیوں میں ہیرے ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہیرا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یاقوت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یاقوت کی دلالیوں میں ہیرے مل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہیرا کچھ نہیں ہے، جس چیز کا اللہ نے قرآن میں نام لیا اس میں حکمت ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یاقوت بھی پتھر ہے لیکن لیسا کالحجر، یہ تو نہیں کہ اس کو عام پتھر کے برابر سمجھو گے. اچھا جیسے ہم بھی سنتے ہیں، خدا بھی سنتا ہے، لہذا برابر ہو گئے، خدا ہو گئے. بھئی بندہ بھی تو سمیع ہے نا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو جعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو اب سمیع اور بصیر اللہ کی بھی صفت ہے. تو اب کہیں گے جی سمیع اور بصیر نہ کہو، کیوں؟ ورنہ تو خدا بن جائے گا. اسی میں تو وہ دھوکے لگے جن لوگوں نے پھر وحدت الوجود کے چکر میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اصل میں کیا جھگڑے کرتے ہیں یہ جو کون؟ انہوں نے کہا جی بس آپ خود ہیں جناب، خدا. انہوں نے کہا جی ہر چیز میں خدا ہے. بس انہوں نے کہا تم گردن ذرا گردن جھکائی دے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اللہ کو بس دل میں بٹھا رکھا ہے، جب چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے کو عقل کی بات کریں، کچھ سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر انکار بشریت کرو گے، سب سے پہلے تو اللہ کے قرآن کا انکار ہو گیا، اور قرآن کا انکار کفر ہے. کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ اعلان کر دیں، کہہ دیجئے انما انا بشر، اور انما حسر کے لیے ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا بشر، میں بشر ہوں. اب یاد رکھیں جیسے اللہ نے آدم کو خلیفہ بھی فرمایا ہے، اللہ نے آدم کو انسان بھی فرمایا، اللہ نے آدم کو بشر بھی فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام آدم بھی فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ بشر کے نام میں بھی کوئی توحید نہیں، واللہ سب سے پہلے آدم پہلے نبی کو اللہ کی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں نام ہے باقاعدہ آدم. قُلْنَا یا آدم اسکن، نام ہے آدم. اور کہیں فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور کہیں فرمایا خلقنا الانسان، اور کہیں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انی خالق بشرا، تو آپ کا نام بشر بھی آیا، خلیفہ بھی آیا، آدم بھی آیا، انسان بھی آیا. لہذا اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی لفظ اہانت کا ہوتا، اللہ اپنے پیغمبروں کی شان بیان کر دے. اس لیے یہاں کلمہ یاد رکھیں انما انا بشر، یہاں انما کا کلمہ ہوگا وہاں حصر کا پیدا ہوگا، یعنی چیز جو ہے بالکل محصور ہو کے پکی ہو گئی. فرمایا کہہ دے میرا مدنی محمد مصطفیٰ انا بشر، میرا اللہ یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. فرمایا نہ کہہ دو انا بشر مثلکم، میں صرف یہ نہیں کہ بشر بلکہ میں تمہاری مثل ہوں. جیسے تم ماں کے بطن سے پیدا ہوئے میں بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، میں بھی اپنی اماں کے بطن میں 9 مہینے تک رہا. اس لیے بیوی فرماتی ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک میں تھے میں حمل سے تھی، اور کبھی کبھی میں مکے کی وادیوں میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی
کہ مبارک ہو آمنہ تجھے قد حملت بمحمدا، کہ تم محمد مصطفیٰ کے تیرے بطن کے اندر اللہ کا نبی ہے، تم اس کا حمل اٹھا کے چل رہی ہو۔ فرماتی ہے میں حیران ہوتی کہ کہاں سے آواز آتی ہے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضور نے فرمایا مثلکم، اور پھر جیسے ولادت ہوتی ہے اسی طرح بی بی کی حضور کی ولادت ہے، اس لیے ولادت کی پوری حدیثیں قرآن حدیث میں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم کے گھر میں پیسہ نہیں، سرکار دو عالم کے گھر میں اخراجات نہیں، ابا پہلے فوت ہو گئے ہیں، بی بی آمنہ ہے یا عبد المطلب ہے، اور حضور کی ولادت کے بعد فوراً کاہن بھی دوڑے، جن بھی دوڑے، انسان بھی دوڑے آ رہے، پھر حضور کا بی بی حلیمہ کے گھر میں جانا، آپ کا دودھ پینا، مدت رضاعت پوری کرنا، پھر آپ کا شباب ہے، پھر آپ کا نکاح۔ اس لیے فرمایا میرے اللہ نے میرا مدنی اعلان کر دو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، میں جن سے بشر ہوں۔ اور فرمایا کہتے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد ہوں، لیکن اللہ نے مجھے آدم کی اولاد میں سردار بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے مجھے زیادہ شان بخشی ہے، سارا اعلان۔ اور حضور نے فرمایا انما انا بشر، جیسے اللہ نے فرمایا تھا قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے حضور نے بھی اسی کلمے کو استعمال کیا، فرمایا انما انا بشر، لوگوں سن لو کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، انسا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے، تو اس لیے خیال رکھا کرو چونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی سید ولد آدم ہوں، اور میں آمنہ کا لال ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ابی طالب کا بھتیجا ہوں، میں سیدہ خدیجہ کا شوہر ہوں۔ اللہ نے یہ سارے مقام میرے نبی کو دیے تھے تاکہ قیامت تک حضور کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ بن سکے۔ اگر ہم نے ایک بیٹی کے باپ کا عمل دیکھنا ہے تو پھر فاطمہ کے ابے کی جھلک دیکھو، اگر ہم نے ایک شوہر کا کردار دیکھنا ہے پھر خدیجہ کے شوہر کا کردار دیکھو، عائشہ کے شوہر کا کردار دیکھو، ایک فوجی نے سپاہ سالار کا کردار دیکھنا ہے، جنگ بدر اور احد میں میرے مدنی کا کردار دیکھو، ایک آدمی نے مہاجر بن کے زندگی گزارنی ہے، حضور کی مکے سے مدینے تک ہجرت کا کردار دیکھو، اور ایک آدمی نے اگر فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہے تو میرے مدنی کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دیکھو۔ حضور کی زندگی تو نمونہ ہے، اگر ہم نے بشریت کا انکار کر دیا تو سارا دین ختم ہو گیا، سارا دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، عقیدہ ختم ہو گیا، یہ کون سی محبت ہے؟ اچھا بعض جاہل پتہ کہتے کیا ہے، اس کا جواب کیا دیتے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہتے ہیں جی وہ ایک ان کا تھا اللہ پاک رحمت فرمائے، بہت بڑا محرف قرآن، کی دعا، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرما رہے، اور حقائق ہے، حقیقت بھی ہے، جو کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے تو سچ ہی نکلے گا نا، کہ میں اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کی دعا ہوں۔ کیا دعا ہوں؟ مانا قرآن میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لائے اور اللہ کے حرم میں آئے، جہاں انہوں نے اور بڑی دعائیں فرمائی ہیں، وہاں ایک دعا یہ کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سیدنا ابراہیم نے جہاں اور دعائیں مانگی ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ میرے آقا حضرت ابراہیم الخلیل ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا، اللہ نے ساری قبول فرمائی، ورنہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو انبیاء کی بھی قبول نہ فرمائے۔
لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں، خلیل اللہ جو ہیں، اللہ نے ایسی شان انہیں بخشی ہے، اللہ نے ایسی عظمت انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم الخلیل نے مانگا ہے نا، اللہ نے سب دیا. کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سرزمین حرم میں آتے ہیں، الحمدللہ مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، آپ ہر بات کو سمجھنے والے بھی ہیں. یعنی آپ پورے اس حرم پہ آپ نظر ڈالیں، آپ پورے حج کے مناسک پہ نظر ڈالیں، آپ مشاعر مقدسہ پہ نظر ڈالیں، جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے اس کے پس منظر میں سیدنا ابراہیم الخلیل. آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، بنا ابراہیم ہے. آپ حجر اسود جناب اس میں لگاتے ہیں تو اس کے نصب کرنے والا ابراہیم ہے. آپ جناب جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سیدنا ابراہیم الخلیل ہے. آپ جب ماشاءاللہ زمزم پیتے ہیں، بھرتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا اسماعیل ہے، جو سیدنا ابراہیم الخلیل کے بیٹے ہیں. آپ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بی بی سیدنا ابراہیم الخلیل کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل کی اماں کا دوڑنا ہے، وہی صفا ہے. آپ مینا میں جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں. یہ کیا رمی جمرات ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے پتھر مارے؟ وہاں کو شیطان تھوڑا بندھا ہوا ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ شیطان شاید بندھا ہوا ہے، وہاں ہم اس کو مارتے ہیں، تو بیوقوفی والی بات. یہ بھی اس سیدنا ابراہیم کی یاد ہے کہ جب آپ قربانی کے لیے جا رہے تھے، اسی جگہ شیطان نے روکا تھا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ آدمی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے. وہ تمہارا خواب ایسا ہے، بس خیال ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو. اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کنکری ماری، شیطان ہٹ گیا. پھر روکا، پھر روکا، تینوں مقامات پہ آپ نے اس کو کنکریاں ماری. کیونکہ یہی وہ جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں گے مجرۃ الکبش، اور جہاں جمرۃ الاولیٰ ہے اس سے آگے آپ جائیں گے تو مسجد خیف آ جائے گی. یہی وہ جگہ اسی طرح میں مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم نے قربانی کی. تو وہاں بھی ابراہیم. آپ قربانی خریدنے جائیں گے تو سیدنا ابراہیم. یعنی آپ پورے مناسک و مشاعر پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم الخلیل نظر آتے ہیں. اور یہ سارا اچھا یہاں اسماعیل کا رہنا، یہ سارا منظر کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاتم الانبیاء کے لیے، امام الانبیاء کے لیے، سید الاولین والآخرین کے لیے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین سجائی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بن جائے اور آخر میں میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی، سیدنا ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت کی دعا مانگی، اللہ کے لیے اللہ سے ان کے رزق میں برکت کی دعائیں مانگی. آپ نے جناب ساری دعائیں اللہ نے ساری منظور کی. اور اس میں ایک دعا تھی کہ میرا اللہ اب یہ تیرا گھر بن گیا ہے. کیونکہ خلیل سمجھ گیا ہے کہ میرے بیٹے کی قربانیاں، میرا بیٹے کو چھوڑنا، پھر اللہ کا مجھے حکم دینا، اللہ کے اس گھر کو دوبارہ بنانا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکمت تو ضرور ہے، یہاں کسی کو بھیجنا تو ہے اللہ نے. تو آپ نے دعا مانگی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور کہیں آتا ہے من انفسہم کہ اللہ رسول بھیج، نبی بھیج، پیغمبر بھیج، لیکن ان میں سے بھیج، باہر سے نہ آئے. کیونکہ باہر سے آئے گا تو اجنبی کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہو جائے. اب دیکھیں نا کہ آدمی کتنا ہی زور لگا لے، لیکن جو آدمی میں تفاوت ہوتا ہے نا، وہ 1000 آدمی ہو لیکن وہ فطری بات ہے، نیچر ہے، وہ لازم رہتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ مہاجرین و انصار جیسی صداقت و اخوت کسی میں ملے گی جس کی مثال قرۂ ارض میں نہیں، لیکن مہاجر مہاجر کہلائے، انصار انصار کہلائے، نام تو رہا نا آخر بات. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے، کسی شام سے بھیج دیتے، اللہ چاہتے یمن سے بھیج دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری سرزمین شام جو ہے حجاز سے لے کر شام تک یہ تو مادن الانبیاء ہے، یعنی یہاں تو اللہ نے 1000 نبی پیدا کیے ہیں، تو ایک اور نبی بھی بھیج.
موسیٰ علیہ السلام وہی آئے، عیسیٰ علیہ السلام وہی آئے، یعقوب علیہ السلام وہی آئے، ابراہیم الخلیل علیہ السلام وہی آئے، حضرت لوط وہی آئے، سارے پیغمبر۔ یہ منطقہ جو ہے نا جی، آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ مدینہ منورہ سے اگر سفر کریں، آپ راستے میں جائیں گے تو کہیں آپ کو قوم عاد نظر آئے گی، کہیں آپ کو قوم سمود نظر آئے گی، کہیں آپ کو قوم شعیب نظر آئے گی، کہیں آپ کو اردن کے قریب جا کے قوم لوط نظر آئے گی، کہیں آپ کو اصحاب الیمامہ نظر آئیں گے، کہیں اصحاب الرس نظر آئیں گے۔ ساری یہی سرزمین تو ہے جو بھری ہوئی، لیکن ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ میاں ان میں سے بھیج، ان قریش میں سے، مکے والوں میں سے بھیج کہ جو ان کے اندر سے آئے گا اسی کی بات مانی جائے۔ اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کے بارے میں فرمایا الی عاد اخاہم، بھائی تھا یعنی قومی بھائی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کے بعد ہم نے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم میں سے حضرت صالح کو بھیجا۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو اللہ نے ان قوموں میں سے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے ولد اسماعیل میں یعنی اولاد اسماعیل میں کنانا کو چن لیا، اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ اور ایک بات جہاں اپنی عظمت شان ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرا نسب یاد رکھو میں کون ہوں، اور نسب یاد رکھو کہ میرے لیے دعا کس نے مانگی؟ ابا نے۔ تو اگر کوئی مخلوق نور کی ہو، نور سے پیدا کی جائے، وہ کسی کو ابا تو نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کبھی کسی کو ابا کہا ہے؟ سیدنا میکائیل نے، اسرافیل نے، اللہ کے فرشتوں نے کبھی کہا ہے کہ جناب میرا ابا، میرا دادا، میرا نانا؟ کیونکہ جب نور کی بات ہوگی تو نور کو تو اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، شان کن فیکون سے پیدا کر دیا اور نوری مخلوق پیدا کر دی۔ یہ توالد و تناسل تو ہے، یہ انسانوں میں ہے، جنوں میں ہے، یا اس کے بعد اللہ نے جو باقی مخلوق بنائی ہے، طیور ہیں، پرندے ہیں، صبا ہیں، حیوانات ہیں، باقی جتنے ہیں اقسام ہیں، ان میں بھی توالد و تناسل ہے، اللہ نے ان میں بھی رکھا ہے سلسلہ۔ تو اسی لیے ایک لفظ یاد رکھیں کہ آپ پتہ کہہ دیتے نا کہ انا دعوت ابراہیم، بات کو سمجھیں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پہ تھوڑی توجہ دیں۔ حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ انا دعوت ابراہیم الخلیل وبشارت عیسیٰ روح اللہ، تو کیا بات ہے، کیا فرق پڑ جاتا؟ نہیں، حضور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بشریت میں شبہ کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا، اس لیے ابراہیم کا نام لیا تو ساتھ اب بھی ہونے کا ذکر کیا، اور عیسیٰ کا نام لیا تو بھائی ہونے کا ذکر کیا، اور پھر اپنی ماں کا نام دیا کہ جیسے ایک انسان کے اہم رشتے کیا ہوتے ہیں، یا باپ ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، یا ماں ہوتی ہے، حضور نے اپنے تینوں رشتوں کا ذکر کیا کہ جہاں میری شان سمجھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ میری ماں ہے، میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں، میرا ابا ہے، اس کے بعد میرا بھائی ہے، اور میرے رضائی بھائی ہیں، اور میرے اوپر سارے وہ مراحل گزرے ہیں جو تم پہ گزرتے ہیں، تاکہ حضور کی بشریت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ اسی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، عیسیٰ بھی میرے بھائی ہیں۔ اچھا، عیسیٰ کیسے بھائی ہیں؟ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا جی، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو شقیق کہلاتے ہیں، ماں باپ ایک ہے، یہ بھائی ہیں، جن کو آپ حقیقی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی ہوتے ہیں اللاتی، اور ایک ہوتے ہیں اخیاف۔ بعض بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ ہے، باپ ان کا ایک ہے، اسے ایک دوسری شادی کر لو۔ اچھا، بعض بھائی یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ ہے، ایک عورت کی پہلے اولاد تھی، پھر اسے دوسری شادی کر دی، اس سے بھی اولاد ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ سب بھائی، کیونکہ سب ولد آدم۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اخی بشارت و اخی عیسیٰ، کہ میرے بھائی سیدنا عیسیٰ نے، ورنہ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ روح اللہ نے بشارت دی،
عیسیٰ کلمۃ اللہ نے بشارت دی، عیسیٰ رسول اللہ نے بشارت دی، اور بھی تو شان والے لفظ ہیں نا. لفظ اخی کہنا کہ میرا بھائی، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ میرا بھائی بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے. خبردار کہیں ایسا نہ ہونا مجھے خدا کے نور کا ٹکڑا بنا کے کافر ہو جاؤ، میری بشریت کا انکار کر بیٹھو گے تو پھر نبوت کا انکار ہوگا، اور ایک نبی کا انکار جو ہے وہ سارے نبیوں کا انکار. تو یہ قاعدہ ہو. اچھا جی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کیا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. انہوں نے خبر دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یاد رکھو کہ حضور کا نام آسمانوں پہ احمد، یعنی قرآن میں جس نام کا ذکر آیا ہے وہ احمد، اور زمین میں آپ کا نام محمد. اس لیے حضور نے فرمایا انا محمد و انا احمد. محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے. اور فرمایا وانا الحاشر، فرمایا وانا الماہی، فرمایا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ حاشر بھی میرا نام ہے، عاقب بھی میرا نام ہے، جس کے بعد نبی کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے. محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ مدح کی جائے، ثنا کی جائے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی ثنا کی. اس لیے دو ناموں میں ایک ہے محمد کہ ساری کائنات نے جتنی ثنا اور مدح حضور کی ایسے اور کس کی ہو سکتی، اور پھر اس کی مدح کا کیا کہنا جس کی اللہ خود صفت بیان کرے. اس لیے محمد ہیں. اور پھر احمد ہیں کہ ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے ہیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتی ہے، اور بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا، مالک بنا دی، آپ سے پہلے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کی پہلی پچھلی سب باتیں معاف کر دی ہیں، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بنوں. اور یہاں بھی نظر ڈالیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا افلا اکون رسولا شکورا، افلا اکون نبیا شکورا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ جائے بشریت کا کہ میں عبد ہوں، میں نور نہیں، میں خدا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کو انسانی شکل میں آنے والا نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی لیے اب آپ قرآن پہ نظر ڈالیں، جیسے حدیث پہ نظر ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا قرآن پہ نظر ڈالیں کہ جب حضور کو اسراء و معراج ہوا ہے، یہ تو شان والا مقام ہے نا جی. اتنا بڑا شان تو کسی کو نہیں ملا نا کہ ایسا معراج ہو جائے. کہ اسراء اور معراج کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے نا کائنات، کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا شان نہیں ہوا جو حضور کے لیے ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے منکرین جو ہیں، سوشلسٹ ہیں، داریہ ہیں، شیوعین ہیں، کفار ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو ایک انسان کیسے اوپر جا سکتا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں تو قرۂ ہوائی ہے، پھر قرۂ مائی ہے، پھر قرۂ ناری ہے. ان قرات سے گزرنے کے بعد پھر حضور اوپر کیسے آ کر چلے گئے؟ یہ خود چاند پہ چلے جائیں تو جائز ہے، وہ تو آپ مان لیں. اس لیے کہ دیکھو جی ہم تو گئے ہیں، تصویریں لائے ہیں، فوٹو لائے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو لے جائے تو بڑا مشکل ہے. تو اس لیے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس میں ہم پھر چلے جائیں گے. اب سمجھیں کہ یہ معراج کرانا تو بڑی شان والی بات تھی نا. تو یہاں تو اللہ فرماتے سبحان الذی اسری برسولہ بخلیلہ بحبیبہ بنورہ، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں اسری بعبدہ. حالانکہ یہ تو شان والا مقام. یہاں کہتے ہیں ہم نے سیر کرائی اپنے رسول کو، کوئی شک ہے حضور رسول ہے؟ اپنے پیارے نبی کو شک ہے؟ سرکار دو عالم نبی ہے. اپنے خاتم الانبیاء سب سے آخری پیغمبر کو کوئی شک نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اسری بعبدہ،
عبد، عبدیت کی صفت لگائی گئی. اچھا اس کے بعد جب اللہ نے پائی کی تو وہاں بھی کیا فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا، وہاں بھی اللہ صفت عبد لگاتے ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ معراج کا منظر ایسا ہے، یہ مقام ایسا ہے کہ آمنہ کا لال آسمانوں سے گزر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے، اور سدرۃ المنتہا سے بھی بعد روایات کے مطابق رف رف پہ آپ آگے چلے جائیں اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں. تو جب یہ مقام آئے گا تو کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور ہاں دیکھو جی نور تھے نا اوپر چلے گئے. اس لیے اللہ نے کہا نا میرا مدنی عبد ہے، مکے میں تھا تو عبد ہے، اقصی میں تھا تو عبد ہے، آسمانوں میں ہے تو عبد ہے. اس کی عبدیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جتنا شان اونچا ہو جائے. اور کمال تو اسی میں ہے. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انکار کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی عالم انسانیت کو اگر بشریت کو شرف ملا ہے، یہی نبیوں کا تو شرف ہے. اگر انبیاء کو ہم بشریت سے نکال دیں تو باقی ہمارے پلے میں کیا رہے گا؟ یعنی اگر بشریت کی جنس سے بشریت سے بھئی نور کی جنس میں تو چلو فرشتوں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں، ان کا تو کام بن گیا نا. ان کے پاس تو بڑے نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، سبوح قدوس کہنے والے ہیں، اللہ کی عبادت مکرم ہونے پر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اچھا اسی طرح پھر معراج میں ذرا اور تھوڑی سی یعنی من وجہ آخر نظر ڈالیں کہ جب جبریل حضور کو لینے آئے ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں اور براق ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے کہ جبریل نور ہے؟ جبریل کا نوری ہونا تو کسی کے نزدیک بھی اختلاف نہیں نا. یعنی یہ تو ایسی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور سارے ملائکہ کا سردار جبریل نے 4 فرشتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے 4 کو کہ سارے ملائکہ کا سردار بنایا ہے. اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھ لیں کہ وہ نور تو براق لے کے سواری لے کے یعنی سرکار دو عالم کی سواری کی لگام پکڑ کے سرکار کو ادب سے جگا کے اور براق پہ بٹھا کے اور ساتھ گائیڈ بن کے جا رہا ہے. نور تو بشر کی خدمت میں ہے، ملازم نوکر بن کے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے. اندازہ کریں کہ اللہ نے تو بتلا دیا کہ دیکھو بشریت کا مقام کہ میں نور ہے، جبریل نور ہے، فرشتہ ہے، لیکن محمد مدنی کا شان اتنا بلند ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز سے باخبر کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خادم کی حیثیت میں جا رہا ہے. تو اسی سے اندازہ کریں کہ کیا مقام بشریت زیادہ بلند تھا یا نور ہونا زیادہ بلند تھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہ کہتا ہے میرا مدنی مجھے تو معراج کی واقعہ دیکھنے کے بعد مقام بشریت سمجھ آیا کہ سارا نظام تو بشر کے پیر گھوم رہا ہے. پوری دنیا کا نظام اللہ نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ ستاروں 4 سورج سے ٹھہر جاؤ، میرا محمد مصطفیٰ معراج پہ آ رہے ہیں، رات بھی نہ گزرے اور میرا مدنی واپس جائے نا مکے میں. کمال تو تب ہے تو سارا نظام عالم جو ہے اور ملائکہ انتظار میں ہیں، انبیاء انتظار میں ہیں، مسجد اقصی میں الگ انتظار ہے، آسمانوں میں الگ انتظار ہے، اور حوریں انتظار میں ہیں، غلمان انتظار میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی نہر پہ جا رہا تھا کہ جس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ مرجان سے بنے ہوئے تھے، اور جس کے پتھر جو تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لولو سے بنے ہوئے ہیں، اور جس کی مٹی جو تھی وہ مسک سے بنی ہوئی تھی. میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں جبریل سے پوچھا من ہؤلاء، کون سلام کر رہی ہیں؟ عورتوں کی آواز ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ وہ حوریں ہیں جو اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں. انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جب محمد مدنی گزرے تو ہمیں سلام کرنے کی اجازت ملی ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں. تو جب یہ سارا نظام بشریت کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر بھی آدمی بشریت کا انکار کرے اور ایمان سے کہیں اگر نور اوپر چلا جائے، وہ تو جبریل تو 20 سال جاتا بھی رہا آتا بھی رہا، پھر کمال کیا ہے؟
جبریل 20 سال یعنی وحی لے کے آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی یوں سمجھے کہ کروڑوں دفعہ آسمانوں پہ گیا ہوگا اور کروڑوں دفعہ اترا ہوگا، اور پھر ہر لیلۃ القدر میں اللہ کا جبریل جو ہے زمین پہ آ جاتا ہے، تو پھر اگر نور اوپر چلا گیا تو کمال کیا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ بشر ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا بیٹا ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، حسنین کا نانا ہو، عائشہ کا شوہر ہو اور اوپر جائے۔ کمال تو بشریت میں، جس کی آپ نفی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ بشریت کے انکار کرنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ مسلمان ہو، محبت تو محبت رہی۔ اب جناب دیکھیں گے دوسری بات جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھتی آئی ہیں، جیسے میری اماں نے خواب دیکھا تھا، بی بی آمنہ نے خواب دیکھا تھا۔ اب بی بی آمنہ کا خواب دیکھنا اور حضور کا حمل میں ہونا اور بی بی کا گزرنا، اور اس کے بعد آوازیں آنی اور پہاڑوں سے آوازیں آنی کہ اے بی بی تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تیرے بطن میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے۔ بی بی تو حیران ہے کہ کیا ہے۔ اچھا وہ تو جانتی نہیں تھی بیچاری، نہ نبوت کو مانتی تھی، نہ کبھی کتاب پڑھی، نہ کبھی دین آیا، نہ پڑھے کوئی شریعت آئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ 600 سال گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، مکے والوں کو کیا پتہ شریعت کا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم، اللہ نے فرمایا من نذیر، آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، تو آپ کی اماں کو کیا پتا، اسے ہوتا حیران ہو جاتی، کہاں کیا بات، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر جناب اندازہ دیکھیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ باپ پہلے فوت ہو گئے، اب ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت کے وقت میں گھر میں دولت نہیں، پیسہ نہیں، اہتمام نہیں، انتظام نہیں، انصرام نہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں جی کہ جب ولادت ہو رہی ہے تو صرف ولادت میں چلو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، لیکن یہ کیسی ولادت ہے کہ جس سے پورا عالم حیران ہو رہا ہے، کاہن بھاگ رہے ہیں، نجومی دوڑ رہے ہیں، ان کے حساب غلط ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو کے دوڑتے ہیں۔ ایک ایسا کاہن تھا جو مکے کے پہاڑوں میں رہتا تھا، جو کبھی نہیں اترا تھا، وہ پاگلوں کی طرح مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، حل ولدہ اللیلۃ المولود، آج رات کوئی مولود پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہاں لے گئے، عبد المطلب ہے، عبداللہ تو فوت ہو چکے، باپ تو پہلے فوت ہو گئے۔ اب جناب عبد المطلب جب آئے تو دیکھا تو عبد المطلب بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو کبھی اترا نہیں ہو۔ تو ان کا کاہن ان کے جو تھے نا، بڑے پیر شیر ہوتے تھے نا، ان کے بھی پیر تھے، اور وہ پیر ویسے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مجذوب، جو آدمی بالکل یعنی عقل سے فارغ ہو جائے، کپڑے شپڑے بھی نہ پہنے، ہم کہتے ہیں اس کی ترقی ہو گئی، مجذوب ہو گیا، ماشاءاللہ۔ یعنی عقل والا آدمی جو ہے وہ تو دوسرے کام کرتا ہے نا، جب عقل ختم ہو جائے تو وہ اللہ والا بن جائے۔ جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جو بے عقل ہو۔ آپ دیکھتے نہیں حج میں قربانی کیسے کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماشاءاللہ، چن چن کے، جو بالکل چلنے سے قابل نہ ہو، قریب المرگ ہو، بس سستی مل جائے، بالکل سستی۔ یہ تو شکر ہے کہ بھئی مولویوں نے مصیبت بنا دی لوگوں کے لیے کہ ذبح کرنی سنت ہے، ورنہ یہ تو 80 ریال والی بکری بردہ جو ہے نا، وہ کفن لپٹا ہوا لے کر لے آتے، وہاں اس کو کاٹ کے کھا لیتے، کہتے دم اللہ میاں ہو گئی، خلاص بکری تو ہے نا، انہیں بکری دے دیے۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے وہی چیز دیتے ہیں نا جو بیکار۔ اب جناب جب عبد المطلب آئے، دیکھا تو نے کہا یہ بندہ تو کبھی نہ آنے، اسے کہا مادہ بھی خیر تو ہے، آپ حضرت کیسے تشریف لے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے گھر میں تو نہیں ہے، میرے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا مہربانی کر کے دکھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔
یہ اللہ سارے انتظام کیوں کر رہے ہیں کہ اس وقت دشمن بھی دیکھ لے، دوست دیکھ لے، دادا دیکھ لے، تو کاہن بھی دیکھ لے، مکے والے بھی دیکھ لیں، تاکہ حضور کی بشریت کا کوئی انکار نہ کر سکے کہ دودھ پیتا ہوا دیکھا ہو۔ اسی لیے آپ یہاں دیکھیں نا کہ جب یہاں شہادت میلاد ہوتی ہے، یعنی جسے آپ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں، اب تو ڈاکٹر حضرات ہیں آپ کے پاس تو اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں، تو یہاں اس کی سب سے بڑی اہمیت اسی کی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ الولادہ، وہ جو پہلے ولادت کے وقت میں کس لیڈی ڈاکٹر نے اس کو مباشرتاً یہ کیس کیا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا، ٹائم لکھا جائے گا، ہسپتال لکھا جائے گا، اس وارڈ لکھا جائے گا، وہ کمرہ لکھا جائے گا، چونکہ مین چیز تو وہی ہے۔ اچھا بعد میں آپ کہہ دیں گے جی ہاں یہ بچہ مکے میں پیدا ہو، کہیں جی آپ نے اس کو ولادت کے وقت دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا پتا ہے پھر پیدا کہیں اور ہوا اور آ گیا، اور مکے میں کون سی مشکل بات ہے؟ آج تو ایک دن میں اگلے ٹکٹ کٹا کے آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری برادری ہو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بلاش ہے، تو عورت کو مرد بنا دے، مرد کو عورت بنا دے، بیوی کو ماں بنا کے لے آتے ہیں، ماں کو بیوی بنا کے لے جاتے ہیں، یہ تو بڑی شے ہے۔ اللہ ہدایت دے کو، بس اللہ پاک ہدایت دے، بس ہدایت کے فیصلے کرے، اور خدا کرے کہ ہماری قوم کا ذہن جو ہے اللہ تعمیر پہ لگا دے۔ اللہ نے انہیں ذہن بڑا دیا ہے، حقیقت ہے کفر حیران ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا دماغ، لیکن خدا کرے کہ تخریب کے بجائے یہ تعمیر پہ لگ جائے، خدا کرے کہ بدعت کے بجائے یہ سنت پہ لگ جائے، شرک کے بجائے توحید پہ لگ جائے، کفر کے بجائے ایمان پہ لگ جائے۔ آپ کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ مسلمان کو اللہ نے وہ نوازا ہے نا، ایسی خوبیوں سے نوازا ہے، ایسے ہر لحاظ سے نوازا ہے کہ ساری دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان سے کہیں اور آپ کہیں بھی چلے جائیں، بڑا ناز ہے نا یہودیت کو، نصرانیت کو، ہندو مت کو، بدھ مت کو، ان سب کو، لیکن جو لوگ آج تک اپنے نطفے کی حفاظت نہیں کر سکے، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں پڑا، وہ بھی عقل مند قوم ہوتی ہے نہ۔ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں، حالانکہ عربوں کا محاورہ ہے کہ بچہ مرد یتیم ہوتا ہے انسان جب باپ مر جائے، اور جانور یتیم ہوتا ہے جب ماں مر جائے، کیونکہ جانور کی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا، باپ کا پتہ کسی کو ہوتا ہے؟ تو اسی طرح آپ یورپ میں انگریزوں میں چلے جائیں، 5 لاکھ بچے کی ایسی ہے کہ جن کے باپ کا نام نہیں، وہ اسکول والے پوچھتے ہیں کیا لکھے ہو، کہتے ہیں کچھ لکھ دو، کوئی گلو پھلو کچھ لکھ دو، جو مرضی ہے لکھ دو۔ کیوں؟ اس کا پتہ ہی نہیں۔ کوئی ایک باپ ہو تو میں درج کراؤں نا، تو جیسے ہم اسکرٹ بدلتے ہیں اسی طرح خاوند بدل لیتے ہیں۔ اور پھر وہ خاوند آپ نے ایسے سنے ہیں کہ جناب شادی سے پہلے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، 20 سال کٹھے رہنے کے بعد نکاح کرتے ہیں۔ دیکھو کیسی عقل مند قوم ہے، نکاح بعد میں کیا، حلال بعد میں کیا، استعمال پہلے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ اسلام کو جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن نے ہمیں لڑا دیا ہے۔ کہیں ہم لسانیت پہ لڑ رہے ہیں، کبھی صوبائیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم رنگ پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم قومیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم دولت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں پیسے پہ لڑ رہے ہیں، تاکہ ہم لڑتے رہیں اور دشمن ہم پر اپنا رعب جاری رکھے۔ ورنہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا کسی کو نہیں، لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ ملکوں نے پابندی لگا دی نا، کبھی فلاں ملک کے آدمی نہ آ سکیں، تو وہاں سے وہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کوئی نصرانی لڑکی انٹرنیٹ پہ اس نے کسی اپنے مسلمان سے شادی کر لی۔ انٹرنیٹ پہ ان کا تعارف ہوتا رہا، پہلے چیٹنگ ویٹنگ ہوتی رہی، اس کے بعد فوٹو شوٹ دیکھتے رہے، پھر تعارف ہو گیا، دوستی ہوگی، پھر محبت بڑھی، ایسے بڑھتا ہے نا بندہ، اول نظرہ پھر خطوہ پھر خطیہ پھر اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ بار صورت جب وہ ہو گیا تو اب جناب وہ کیا کریں، اب تو ان کے باپ کو بھی نیشنلٹی دینی پڑے گی، تو نیشنلٹی والی لڑکی مسلمان ہوگی، اس کی بیوی بن گئی، اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان کتنے چلاک ہیں، 100 امیگریشن راستہ روکے، انہوں نے ایک اور راستہ نکال دیا کہ یہیں گھر بیٹھے رہو، انٹرنیٹ پہ دوستی کرو، شادی کرو، نیشنلٹی لے لو، روک کے دکھاؤ جی، اس کا توڑ کر کے دکھا دو۔ عشق کوئی روک سکتا ہے؟ وہ تو ہونے والی چیزیں ہو گیا، یہ تو آگ لگائی نہیں جاتی، لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق،
اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تعمیر کرنے کی تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ عبد المطلب جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے، اس نے کہا عبد المطلب مہربانی کرو، آپ کو پتا ہے کہ میں سال کریں کہ عبد المطلب جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے، اس نے کہا عبد المطلب مہربانی کرو، آپ کو پتا ہے کہ میں سال تک غاروں سے نہیں نکلا ہوں، میں اپنی عبادت میں اپنے رہبانیت میں مصروف تھا، لیکن میں اسی بچے کو دیکھنے کے لیے جلدی کریں مجھے بچہ دکھائیں۔ عبد المطلب گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے، اس کی جب پہلی نظر پڑی تو کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور گر گیا۔ عبد المطلب کھڑا حیران کہ بھائی یہ کیا، ہمارے گھر میں نبی 600 سال تک تو نبی کو جانتے نہیں، کیسے سنے نبی کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کی رگ پھڑکی، وہ کفر والی رگ جو تھی نا وہ پھڑکی، وہ اس نے کہا میں تو کیا کہہ بیٹھا، میں تو ان کو خوشخبری دے گیا کہ یہ نبی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد المطلب بات یہ ہے کہ ایک جن ہے نا، جن، اس نے اس بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے دودھ نہیں پی رہا، چپ ہے بچہ، تو اگر کہو تو میں اس جن کو دور کروں، پڑھوں کچھ بچے پہ، کچھ میں پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن ہٹ جائے۔ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ ابھی تو کہتا تھا نبی ہے اور ابھی کہتا ہے جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک بات ہے، یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ اس نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں، اس بچے کو کسی جن شن سے خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ اماں کا خواب دکھایا جا رہا ہے، وقت ولادت بتایا جا رہا ہے، بی بی حلیمہ کے گھر میں لے کے جانا دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک ضروری بات تھی کہ بی بی حلیمہ کے لیے جو اس کا خاوند اونٹنی لے کے آیا وہ کمزور تھی، اچھی ہوتی کیا ہو جاتا؟ اچھا ساری دائیاں جو تھی وہ پہلے پہنچ گئی، بچے لے گئی، امیر لوگوں کے گھر میں چلی گئی، بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی، پتہ کیا انہوں نے کہا کوئی بچہ نہیں، ایک یتیم ہے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باپ پر فوت ہو گیا ہے، اس لیے وہ ساری دائیاں چھوڑ گئیں کہ جس کا باپ ہی نہیں ہمیں کیا پیسے دے گا، وہ تو خود کسی اور کے گھر میں پلے گا نا، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یتیموں کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ یتیموں کا مال کھاتے ہیں لوگ لیکن ان پہ خرچ تو نہیں کرتے۔ تو بی بی حلیمہ نے اپنے خاوند سے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے کچھ لے جائیں، آخر ہم لوگوں کا گزارا تو اسی بچوں کے دودھ پلانے پہ ہے اور تو ہمارا معاش کوئی نہیں۔ تو جب وہاں آئے اور بیٹی عبد المطلب سردار بیٹھا ہے اور وہ ایک ایک نام کی تحقیق کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا حلیمہ۔ قبیلہ؟ اس نے کہا بنو سعد۔ تو خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ تمہارا نام حلیمہ ہے، قبیلہ تیرا سعد ہے، تو ابنی محمد، میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے نا۔ یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ حضور کی بشریت پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، کہ اسی میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے، پھر پورا دین کی جو عمارت ہے نا، یوں سمجھے نا کہ جیسے اس کے پلر نکال لو نا تو عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اگر حضور کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو پورے دین کی عمارت گر جائے، ایمان دین ختم ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ، اب دیکھیں کہ تینوں چیزیں بتا۔ اچھا اس کے بعد جناب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آپ سیرت النبی کے درسوں میں پہلے بھی سیرت کا حصہ سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، الفت ہے، مشقت ہے، اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی مکی انبیاء نے تو پتھر باندھ کے اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا، لیکن ہم والے لوگوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا۔ فرماتے پھر کیا ہوگا قیامت؟ کہتے تھے کہ اللہ والوں کو تو پتھر مارے لوگوں نے، لیکن انہوں نے تو ان پتھروں کو برداشت کر کے حق پہنچایا ہے امت کو۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک عالم کا استقبال ہوتا ہے، اس کے گلے میں پھول ڈالے جاتے ہیں، اس کو جناب بہترین سے بہترین کار پہ لے جایا جاتا ہے،
بہت اچھے قسم کے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے. پھر اس مولوی صاحب کے ساتھ جو ان کے خدمت گزار، کوئی سیکٹری، کوئی خوشامدی، کوئی اس قسم کے نعرے والے، وہ جناب باقاعدہ حضرت کے کھانے کا مینو دیتے ہیں کہ سرکار ناشتہ یہ کرتے ہیں اور لنچ یہ ہوگا اور ڈنر یہ ہوگا، اور ساری تفصیلات ہوتی ہیں. اور پھر بندہ میز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اور امت کو گناہگار کرے اور گمراہ کرے. کیا کیا آخر مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا جی، آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ مثلا میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں، جن کو میں نے دیکھا ہے، اور لوگ تو بڑے ہوں گے نا جن کو ہم نے نہیں دیکھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور میں نے ان کی تقریریں بھی بڑھاپے میں سنی ہیں جبکہ فالج ہو چکا تھا، زبان پہ اثر تھا، لکنت بھی زبان میں فالج کی وجہ سے آ گئی تھی. اس دور میں ہم لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے شاہ جی کو جوانی میں دیکھا ہے، ان کا جمال دیکھا ہے، ان کا کمال دیکھا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بہت بڑے مشہور پروفیسر ہیں ظفر حیات، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مشہور پروفیسر ہیں. ان کی بیگم بھی پروفیسر ہیں، آپ کے کنگ یونیورسٹی عبدالعزیز میں بھی وہ پروفیسر رہی ہیں جدے میں. انہوں نے ایک دفعہ سنایا، وہ کہنے لگے کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، تو ہمارا کوئی خاص مشکل پرچہ تھا تو ہم لوگ رات کو گھروں سے نکل جاتے تھے کہ جا کے کسی پارک میں، کسی جگہ پہ، کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہی جو لائٹ ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے، اس پہ رات کو تیاری کرتے تھے کہ گھر میں گرمی اور تکلیف ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم 3-4 لڑکے تھے، ساتھی تھے، نوجوان تھے، سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، اور آخری ہمارا سال تھا. تو وہاں سے جب گزرے تو ہمیں آواز آئی، ہم موچی گیٹ سے گزر رہے تھے، آواز آئی جیسے کوئی تقریر ہو رہی ہے. ہم نے کہا یار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا. تو ہم نے آپس میں لڑکوں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ 5-10 منٹ سن لو. 5-10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے اندر نہیں جاتے جلسے میں، پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. بار بار کھڑے کھڑے تو کہتے ہیں اب سارا جو پنڈال تھا وہ بھرا ہوا تھا، سڑکوں پہ مخلوق تھی اور فٹ پاتھوں پہ مخلوق تھی. دور کنارے پہ ہم کہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر سننی شروع کی. وہ کہتے ہیں وہ تقریر تھی کہ سحر تھا. ہمارا سحر تو اس وقت ٹوٹا کہ جب اسٹیج سے آواز آئی اللہ اکبر، صبح کی اذان ہو گئی. ساری رات ہم کھڑے ہیں. تو آپس میں ہم نے کہا بھی مارے گئے، آج ہمارے پرچے شرچے ہم نے تیاری نہیں کی، امتحان کمیٹی دیں گے. اچھا مولوی نے ہمیں تو مروا دیا، فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو رول گئے. ہم نے کہا ایسا کرو وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھو، تو اسی شاہ کو پکڑو، اس کو کہو جی آپ نے ہی ہمیں خراب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے اور اپنے رضاکاروں کے جلب میں جا رہے تھے، لیکن ہم نوجوان تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ماشاءاللہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ٹھاک صحت تھی اور کھیلنے والے. ہم نے جناب ادھر ادھر لوگوں کو ہٹایا، رضاکاروں کو شاہ جی کو جا کے پکڑ لیا. ہم نے کہا شاہ جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے جادو نے، آپ کی تقریر نے ہماری ساری رات کھا لی، ہمیں پتہ نہیں لگا کہ رات گزر گئی. آج ہمارا پرچہ ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، اب کچھ نہیں تو دعا تو کر دو. تو کہتے ہیں کہ شاہ جی جلال میں آئے اور یوں اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، خوبصورت انسان تھے، اور کہا کہ بیٹا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوتے، باقی کی تم جانا، تمہارا کام جانا، جاؤ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس پرچے میں تم فیل نہیں ہوتے، اللہ میاں بخاری کی داڑھی کی لاج رکھے گا. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں لیے جس کی ہمیں توقع نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے جو کھولا نا وہی جگہ آئی سوال. ہم سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی میں لیے. اس نے کہا ہم نے شاہ جی کو اس وقت دیکھا ہے، وہ عالم دیکھا ہے، یعنی اندازہ کریں کہ اتنے بڑے لوگ جو تھے نا جی، ان کو تو کرائے کے مکان میں موت آئی، کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، اپنا مکان نہیں لے سکے. میں خود گیا شاہ جی کے پاس، آخری میری جب ملاقات ہے تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے کیسے دیوار کو ٹیک لگاتے لگاتے مشکل سے دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا اور مجھے اندر جا کے بٹھایا اور کہنے لگے کہ مولوی مکی کئی دنوں سے نمک کی چائے چل رہی ہے، پیو گے؟ کہ میرے گھر میں چینی تو ہے نہیں، نمک ڈال کے چائے پی رہا ہوں، تم بھی اگر نمک ڈالنے والی چائے پی لو تو بنوا لوں. تو میں نے کہا حضرت میں جا کے چینی، کہا شرم ہوتی تو پہلے لے آتے، اب کیا لے آؤ گے، اب بیٹھ جاؤ، بس آرام سے بیٹھ جاؤ.
تو خیر میں بیٹھ گیا. مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے مجھے آخری شعر سنایا. کہنے لگے کہ ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی. مجھے آج تک شاہ جی کا وہ شعر یاد ہے کہ ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی اور حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات. کہنے لگے میاں اب ہم تو جانے والے ہیں. یہ لوگ تو اپنا کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے اور ہمارے یہاں آدمی مولوی پیدا ہوتا ہے 20 سال نہیں گزرے ہیں ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں اور جناب کیا ہے اور گاڑیاں اور موٹر, یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ حق کہنے والے کو اللہ کی رضا ملتی ہے, دولت نہیں ملتی. جھوٹے خواب سناؤ نا جی تو پھر 1 منٹ میں قوم سبحان اللہ ساری کل توحید بیان کرنا شروع کر دو, بدعت کے درس دینے شروع کر دو, جناب روز دعوت کریں گے. ایسے مجھے 4 سال ہو گئے کسی نے روٹی نہیں کھلائی. انشاءاللہ کوئی قسم کھا کے بھی نہیں کہہ سکتا. قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے, ویسے میں ویسے بھی نہ کھاتا انشاءاللہ, لیکن کم از کم قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے مولوی صاحب آج ہمارے یہاں کوئی بکری شکری مال گوشت حلال حرام کھایا ہوا ہے کھا لو. لیکن نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ حق کھانے والے کے لیے بس وہی ہوتا ہے جو شاہ جی کہتے تھے تقریر کی تو واہ شاہ جی, پکڑے گئے تو آ شاہ جی. وہ کہتے تھے جناب ہمارا ہمیشہ یہ حال رہا ہے, تقریریں کی ہیں تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی, اور جب ہم پکڑے گئے تو کہا آ شاہ جی, اور اسی واہ اور آ میں ہم ہو گئے تباہ. کہا آدھی ریل میں کٹ گئی آدھی جیل میں کٹ گئی. تو یہ حق والوں کا تو میرا بھائی پھر یہی ہوگا, جو مسئلہ حق کا بیان کرے گا اس کا تو یہی ہے. تو اب جناب سمجھیں یہ سارا نظام جو بنایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ کہ صحابہ جو ہیں حضور کے صحابہ ایمان سے کہیں, یعنی اگر حضور دعا مانگتے تو صحابہ کو دولت نہ مل جاتی. آج پیٹرول نکل آیا ہے, اس وقت نہیں نکل سکتا تھا. یعنی کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ آج پیسہ ہے, معدنیات ہے, سونا ہے, الحمدللہ اللہ اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھے, حاسدوں سے محفوظ رکھے اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے. اسی لیے تو کفر مرتا ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں روٹی کیوں ہے. اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ کیا حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا کہ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. وہ پتھر کیوں باندھے تھے؟ علماء نے وضاحت لکھی ہے کہ خالی میدے میں پانی پیتے 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 خالی تو آنتوں میں بل نہ پڑ جائے تو پتھر باندھ کے وہ کپڑا باندھ رہے تھے تو آنتیں سیدھی تو رہے, کچھ تو سہارا رہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا تھا, کوئی ٹھنڈا پتھر رکھ لیا. اور جب صحابہ میں اتنی تکلیف بڑھ گئی اور ایک صحابی نے شکایت کی قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ, فرفع صوبہ, حضور نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے. اب نور کو بھی پتھر باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایمان سے کہ خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں. کیا جبریل نے بھی کبھی باندھے ہیں؟ کبھی میکائیل نے بھی بوک سے پتھر باندھے ہیں؟ کبھی نوری مخلوق بھی مہمان ہوئی ہے, ان کا تو یہ عالم ہے کہ کھانا آگے رکھو تو نہیں کھاتے. ان کا تو وہ یعنی کھانا ابراہیم علیہ السلام نے آگے بکر وہ بہو ہی رہے, بکر ہے نا تھا, انہوں بھی کھاؤ میں تمہارے لیے بچڑا بھون کے لایا ہوں. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو, ہم اللہ کے فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے, ہم تو نوری مخلوق ہیں, ہم تو کھانا نہیں کھاتے. اچھا اسی طرح اب دوسرے پہلو سے سوچیں مقام بشریت کو کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ ویسے تو حضور پاک کے لیے ساری امتحان کی زندگی تھی, لیکن شدید سخت امتحان کا دن کون سا گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ, جب مکے والوں سے میں مایوس ہوا اور میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا اور طائف والوں نے بھی پتھر برسائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھا کرو, علماء کہتے ہیں کہ جس مولوی کو گالی نہ ملے, جس مولوی کو برا نہ کہا جائے, جس کی مخالفت نہ ہو, سمجھو وہ حق پہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس جماعت کی مخالفت نہ ہو, جس جماعت کے دشمن نہ ہوں, جس مولوی کی مخالفت نہ ہو, سب لوگ راضی ہوں کہ جناب مسجد میں سبحان اللہ جی مولانا بڑے معتدل, بڑے مرنج انسان, سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. حق نہیں کہتا, حق کہے تو پھر تو جناب پتھر لگتے ہیں. حضور پاک پہ سارے اکٹھے نہیں ہوئے تو تمہارے مولوی پہ سارے اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سارے راضی ہوں نا, سمجھ لیا کرو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. مانا یہ ہے کہ حضرت کچھ مداحنت کر رہے ہیں, حق نہیں کہتے.
اب تو ہمارے یہاں مولویوں کا ایک مشتب کا پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ بلا لیں تو شان صدیق پہ تقریر یوم صدیق، دوسرے دن شیعہ حضرات بلا لیں یوم حسین میں بھی چلے جائیں. اچھا بینک والے بلا لیں ماشاءاللہ بینک کا بھی آپ افتتاح کراتے ہیں. علماء کرام ماشاءاللہ پیتا کاٹ کے ماشاءاللہ. بینک ہے نا کچھ نہ کچھ تو دے گا نا، خالی تو نہیں آئے گا نا مولوی. بہت ہی غریب بینک ہو تو کچھ نہ کچھ تو ڈالے گا نا مولوی کی جیب میں. ایسے فیتا کاٹنا تھوڑا آتا ہے. اچھا آپ جو فیتا کاٹنے جا رہے ہیں کیا یہ دعا کر اللہ میں برکت عطا فرمائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض طوائفیں بھی لے جاتی ہیں مولویوں کو اپنے ہاں دعوتوں پہ دعا کرانے کے لیے کہ ان کا کاروبار زیادہ چلے. نہ مانے تو میں اخباریں بھی دکھا دوں گا، ایسی بات نہیں. دلائل. اور زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، کتاب پڑھ لیجیے گا شورش کاشمیری کی اس بازار میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کیسے اب دیکھیں گے جناب، اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں طائف میں گیا اور ظالموں نے میرے پیچھے بچے لگائے، وہ پیچھے تاڑیاں مارتے تھے محمد عربی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے کیا گزری ہوگی حضور کے دل پہ. خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اور بچے گالیاں دے رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں. کبھی سوچا بھی آپ کو کوئی آدمی ایک دن گالی دے نا میں پھر دیکھوں امتحان آپ کا. آپ کو کوئی ایک دن پتھر مار دے پھر دیکھو امتحان. یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں نوکریاں کرتے ہیں، یہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. کوئی ایک سعودی الٹی بات کریں گے چھوڑو یار یہ سارے پاگل ہیں، ان میں تہذیب ہی نہیں. یہ تو بالکل جی بالکل الو لوگ ہیں. وہی انہوں نے تہذیبوں میں خام خواہ اب پھر آنے کی کیا تکلیف تھی، عقل مندوں میں جا. اب اندازہ کریں. اور حضور پاک پھر یہ نہیں کہ چلو بھی ایسے پتھر نشانے کے لیے نہیں. صحابی جو ساتھ ہیں فرماتے ہیں کہ ساری پنڈلیاں حضور کی لہو لہان ہو گئی اور جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور پاؤں جم گیا جوتے میں، خون کے ساتھ لگ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے سب سے بڑا سخت دن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں بھی بیٹھے ہیں اور کہتے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں، میں کس کے آگے رکھتا ہوں. نہ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے، نوری مخلوق ہوتی تو وہاں دیکھ لیں. اب نوری مخلوق کا بھی تجزیہ کر لیں اور مقام بشریت کا بھی تجزیہ کر لیں کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، پوری قوم دروازے پہ کھڑی ہے، للکار رہی ہے کہ مہمان ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط کہتے ہیں بدبختو عقل کرو، خدا کا خوف کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے مہمان، اور جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کیا ہے، کیسی بری ہے، ان کو کیسی بری عادت ہے. حضرت لوط علیہ السلام یعنی اس مقام پہ پہنچ گئے، مجبوری کی آخری مقام پہ پہنچ گئے. ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. اور آگے قرآن کہتے ہیں حضرت لوط کہنے لگے فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. انہوں نے کہا ظالمو شرم کرو، میری بیٹیاں ہیں، میں اپنی بچیاں قربان کر سکتا ہوں، مہمانوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. اور خیال کرو کچھ تو خدا سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں تو شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو. لیکن قوم اتنی بدبخت ہو چکی ہے، کہتی ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. کہنے لگے لوط علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، لڑکیوں میں کوئی ہمیں خواہش ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم تو لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ لڑکے سپرد کرو، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب جناب حضرت نوح لوط علیہ السلام بالکل تھکا کہ قوم عزت تک آ، اور اگر یہ اندر آ کے پکڑ بھی لے میرے مہمانوں کو تو میں کیا کروں. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. کہنے لگے کاش میرے اندر قوت ہوتی، میں مقابلہ کرتا یا میں کسی بہت بڑی طاقت کا سہارا لیتا. میرے پاس تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے ہیں اور ہماری عزت کے لیے گھبرا گئے. قالوا یا لوط انا رسل لن يصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ ہمیں بشر سمجھے ہوئے ہیں،
آپ نے ہماری بشریت کا یقین کر لیا ہے کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہماری طرف کیا ہے، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی بات نہیں کی، حالانکہ خطرے میں تو وہ تھے نا، خطرے میں لوط علیہ السلام سے زیادہ تو مہمان خطرے میں تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، تیری طرف یہ پہنچ بھی نہیں سکتے، فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے، اب بس رات کے اندھیرے میں آپ اپنے اہل کو لے کے تشریف لے جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا اس قوم کی طرف۔ ان موعدہم الصبح، جو ہی صبح کا تارا نکلے گا ان کے مقدر کا تارا ڈوب جائے گا۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ رات تو پڑی ہے، کافی دیر ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا لیس الصبح بقریب، آپ نہ گھبرائیں، صبح دور نہیں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بس یوں جو پر ہلایا نا جی، سارے اندھے ہو گئے دور جاؤ۔ یہ اب دیکھیں کہ بشریت کا لباس تھا لیکن اندر فرشتے تھے، اور یہاں چونکہ اندر باہر بشر ہے، پتھر کھا کے پاؤں زخمی ہو گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایسا، ورنہ آپ بھی ہاتھ مار کے سارے طائف والوں کو الٹ دیتے۔ اچھا فرشتے بھی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں حضور، آپ اگر چاہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اخشبین ان دو پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور بد دعا کریں، فرمایا کیسے بد دعا کروں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، اور آج یہ میرا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ مقام بشریت ہے کہ کبھی بھوک کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کھانوں کی کمی تھی یا جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے۔ مسئلہ سمجھانا تھا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، جیسے یاقوت بھی پتھر ہے، جیسے الماس بھی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے، لیکن جو بازار کی سڑک پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے۔ جنس ہونا الگ بات ہے، شان ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنس بشر سے پیدا کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے بشریت کو رفعت ملی ہے، بشریت کو شان ملی ہے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں صاف بشریت کے عقیدے کو ماننا ہوگا کہ حضور ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وجہ کیا ہے، کہیں ابنیت سے، کہیں اپنے ابا کا ذکر کر کے، کہیں بھائی کا ذکر کر کے، کہیں امی کا ذکر کر کے، کہیں حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے دکھا کے، کہیں حضور کا فقر و فاقہ دکھا کے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کی زندگی دکھلا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی تو شان ہے کہ بشر ہے، لیکن ساری بشریت کا سردار ہے، یہی تو شان ہے کہ اولاد آدم ہے، لیکن انا سید ولد آدم۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ہے، زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے ضمن میں ہم بشریت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامک یوٹیوب چینل فیصل امان مانسرہ کی جانب سے علماء اکرام کی تقریر اور بیانات اور مسائل اور حمد و نعت کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ فیصل امان مانسرہ، فیصل امان مانسرہ اسلامک یوٹیوب چینل۔
Faisal Awan Mansura. Subscribe my channel for Islamic Bayan, Naat, Masail and much more.